في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين وما أرسلنا في قرية من نبي إلا لها إلا أخذها بالبأساء والضراء ما كان لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن زحام وهم يلعبون أفأمنوا مكر يأمن مكر الله إلا القوم ونتبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها هم رسلهم بالبينات فما من قبل كذلك يتبعنا لأكثرهم من أحد وبعثنا من بعدهم موسى يا فرعون إني رسول من ربك فأرسل معي بني فعصاه فإذا هي ثعبان يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يقولون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين بكل ساحر عليم فجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم إنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه من لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إن آمنا بآياتك
بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ان کی جگہ اگر مسز عالیہ نوید تلاوت کر سکتی ہیں تو کر دیں، کیونکہ یہ تو ایشو آ ہی رہا ہے، تو دیکھ لیں ورنہ میں شروع کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ یا ربنا زدنا علما وعملا، یا ربنا زدنا علما وعملا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہتر کرنے والوں میں سے ہے، اور الحمدللہ اللہ کا شکر کہ اس نے آپ کو اور مجھے سب کو جوڑ کے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کرم ہے، اس کا بہت کرم ہے کہ اس نے جڑ کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ کچھ نیٹ کی پرابلمس ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تلاوت قرآن مجید کا سلسلہ نہیں بن پا رہا، تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے حکم سے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کل اللہ نے چاہا تو بہتری ہو جائے گی اللہ کے حکم سے۔ جہاں سے کل سلسلہ چھوڑا تھا اسی سلسلے کو دوبارہ لے کے چلتے ہیں الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے قرآن کا مقدمہ آپ تک پیش کر دیا تھا، اور قرآن کے مقدمے میں آپ کو یہ تمام باتیں مل گئی تھیں کہ ہم تک یہ قرآن مجید کیسے پہنچا، الحمدللہ رب العالمین، کس محنت سے پہنچا، کس طرح سے پہنچا، یہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ قرآن کو ہم تک پہنچانے میں کس کس کا ہاتھ ہے، کس کس کی جو ہے محنت ہے، قرآن کو ہم تک لانے میں کس کس کی محنت ہے، یہ محنتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں الحمدللہ۔ اور آج ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے قرآن مجید بہترین شکل میں، آج ہمیں قرآن مجید بہترین شکل میں، بلکہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں قرآن مجید جو ہے بہترین شکل میں، بلکہ ایسی شکل میں ملا جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یعنی اس سے بڑھ کر قرآن مجید کے زیر زبر پیش گنا مد، اس پر ہمیں اتنا الحمدللہ رب العالمین
اللہ کا شکر ہے کہ اس کلام میں، اس کتاب میں ہمیں کوئی بھی الحمدللہ رب العالمین کوئی کجی، کوئی کمی، کوئی چیز نہیں ایسی مل سکتی۔ دنیا کے سارے عالم مل جائیں اور یہ سوچیں کہ یہاں پر یہ آیت صحیح نہیں ہے، میرے خیال میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بڑے بڑے علماء دین، بڑے بڑے لوگ الحمدللہ رب العالمین اس بات کو مانتے ہیں الحمدللہ کہ جو ترتیب الحمدللہ رب العالمین حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت تحفہ دیا جس میں ہم شک میں نہیں پڑھ سکتے کہ آیا کہ یہ آیت ہم غلط پڑھ رہے ہیں، آیا کہ یہ آیت ہم صحیح پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں سے الحمدللہ رب العالمین کہ ہمیں اس راہ پر پہنچا دیا، ہمیں اس محنت اس پر پہنچا دیا کہ آج ہم الحمدللہ رب العالمین کسی بھی کھٹکے کے بغیر، کسی بھی ذہنی سوال میں الجھن کے بغیر ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحیح والا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، قرآن مجید الحمدللہ پڑھ رہے ہیں اور صحیح طریقے سے تفسیر اور صحیح طریقے سے اس کی غنے مد شد ایک ایک چیز الحمدللہ اس میں ذرہ برابر بھی، یعنی یہ کہتے ہیں نا کہ میں کہتی ہوں 100% نہیں، یوں سمجھ لیں کہ 110% یہ صحیح قرآن ہے جو ہم تک آ گیا۔ اب اس میں کوئی جھول، کوئی سختی، کوئی وہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمیں بہترین شکل میں ملا، اس کو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے بارے میں کوئی وہ نہیں آتی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پر یہ آیت، یہ تو غلط آیت ہے یا ایسی ہے، اللہ کا شکر ہے نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کل جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ سے لے کر آتے ہیں۔ میں نے کل آپ کو صالح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام کی باتیں بتائی تھی کہ صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے ایک مطالبہ کیا کہ صالح آپ ہمیں ہم ایک معجزہ مانگیں گے اور آپ ہمیں اسے پورا کر کے دکھائیں تو ہم سمجھیں گے کہ آپ کا رب بالکل صحیح ہے، ہم ان پر ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے ایک بات کہی کہ اچھا ٹھیک ہے، ایک مطالبہ میں تمہارا پورا کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، تو ایک مطالبہ تم میرا پورا کرو۔ تو انہوں نے کہا اچھا صالح علیہ السلام سے کہ اپنا مطالبہ بتائیے، اور انہوں نے مطالبہ کرنے کے لیے دنیا کا اس زمانے میں، یعنی ان کی نظر میں دنیا کا بہترین آئی کیو لیول والا ذہین ترین انسان، جس کے پاس بڑی ذہانت ٹپکتی تھی اور جس کی ذہانت پر لوگ اس وقت وہ قابل فخر ہستی تھا، تو وہ اس کو بلایا، اس کا نام تھا جندہ بن عامر۔ تو اللہ کے حکم سے جب وہ آیا جندہ بن عامر، تو اس نے کیا کیا کہ نبی اس نے یہ کیا کہ جندہ بن عامر نے آنے کے بعد جو ہے پہلے حضرت صالح علیہ السلام سے ان لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا مطالبہ ہے بتائیے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے یہ کہا کہ اس زمانے میں سورج بڑا جو ہے سورج بہت وہ پوری آب و تاب پر تھا، بارش بورش نہیں ہوتی تھی، سورج آب و تاب پہ چمکتا رہتا تھا اور بارش کے نشان یعنی قحط سالی تھی، بارش کے نشان بہت بہت دنوں بعد بارش ہوتی تھی۔ چنانچہ یہ تمام کے تمام حالات چل رہے تھے اور یہ والے حالات چل رہے تھے اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، پتہ تو تھا ان کو لیکن جھوٹے کو جھوٹا کرنے کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ بارش برسا دو۔ وہ بڑی دیر تک اپنے بتوں کو پکارتے رہے، لیکن ظاہر ہے یہ کام، یہ چارج، یہ تو اللہ تعالیٰ کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کو مزید تیز کر دیا، مزید آب و تاب کے ساتھ کر دیا، اور وہ کافی دیر اپنے بتوں کو پکارتے رہے لیکن نتیجہ ندارو، کچھ نہیں ملا۔ اس کے بعد دوسری چیز ادھر سے آئی، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا انہوں نے، اچھا جی آپ اپنا مطالبہ، حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جی اچھا ہمارا مطالبہ آپ۔ حضرت صالح علیہ السلام کہہ سکتے تھے کہ تم نے میرا مطالبہ مانا نہیں، تمہارے بتوں نے پورا نہیں کر کے دکھایا، ایک مثال کے طور پہ، لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا بتاؤ۔ تو میں نے بتایا نا کہ دنیا کا اپنی نظر میں اس وقت دنیا کا سب سے قابل ذہانت والا بندہ نا انہوں نے ڈھونڈا، اور اس کو جندہ بن عامر کو اور اس کے ساتھ وہ اپنے 600 ساتھیوں کو لے کے آیا۔ جندہ بن عامر نے کیا مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ یہ مطالبہ کیا کہ یہ جو سامنے ہے نا
یہ سامنے جو پہاڑ ہے نا ہمارے، اس میں سے ایک گھابن یعنی پریگننٹ اونٹنی نکالو، اور جس کی جسامت، یہ نہیں کہا کہ ایک اونٹنی نکالو، کہا کہ جس کی جسامت 40 ہاتھ ہو. یعنی اب آپ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ سے جوڑے نا لمبا کر کے ایک بازو کو، تو آپ کا ہاتھ یعنی بازو جو ہوگا وہ کتنا بڑا ہے؟ تو یہ 40 ہاتھ کی یعنی جسامت ہے، وہ نکالو. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب ایسا ہو گیا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب 40 ہاتھوں کو جمع کیا جائے تو میرے خیال میں کہاں سے کہاں معاملہ پہنچتا ہے. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہ سامنے والے پہاڑ سے ایک ایسی اونٹنی جس کی جسامت 40 ہاتھ ہو، اور یہاں پر جو میں نے پڑھا وہ ہاتھ ایسے نہیں تھے، یعنی ہاتھ یعنی یہ بازوؤں کو جو ہے اس میں لیا ہے، تو بہت بڑی اونٹنی تھی، وہ بہت تحد نظر آتی تھی. تو یہ آپ جو ہے نکال دیں. تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، اور اللہ رب العزت نے صالح علیہ السلام کی دعا کو یوں قبول فرمایا. اچھا، اور دوسرا مطالبہ یہ کیا کہ وہ صرف اونٹنی نہیں نکال کے دینی آپ نے ہمیں، اونٹنی ہمارے سامنے نہیں لانی، بلکہ اونٹنی کنسیو کی ہو، حاملہ ہو، اور آتے ساتھ حمل بھی وہ کرے، ڈلیوری وہ یعنی کیا کرے، بچہ بھی پیدا کرے. چنانچہ ایسے ہی ہوا کہ اللہ سامنے والی پہاڑ سے درد زہ کی آوازیں آئیں، اور درد زہ کی جب آوازیں آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے درد زہ کی جب آوازیں آئیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے سامنے والے پہاڑ میں ہل جل ہوئی، اور جیسے کوئی ایک عورت لیبر پینس کے وقت میں ہائے ہائے کرتی ہے تو ویسی ویسی آوازیں بھی آئیں. اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس میں سے ایک اونٹنی نکل آئی، اور اونٹنی باہر آ کر نا جب نیچے اتر آئی آرام سے پہاڑ سے، تو اونٹنی نے پھر ماشاءاللہ سے بچہ بھی ان کے سامنے جنا یعنی پیدا کیا. اب یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے کھلی آنکھ وہ دیکھ رہے تھے، سامنے اونٹنی کو ٹچ بھی کر سکتے تھے، اور دنیا میں کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا تھا. ٹھیک ہے نا. حضرت جندہ بن عامر، میں ادب سے نام لے رہی ہوں، جندہ بن عامر جو تھے نا، وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کوئی جادوگری نہیں ہے، یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ حقیقی بات ہے. اور وہ اور ان کے ساتھی 600 کے 600 ساتھی صاحب ایمان ہو گئے، حضرت صالح علیہ السلام کے دین کو ماننے لگے، ان کے اللہ کو ماننے لگے، ان کو ایک نبی کی حیثیت سے ماننے لگے. ادھر وہ لوگ جو ہیں دیکھتے تھے کہ یہ اونٹنی آتی ہے تو کنویں سے اتنا سارا پانی پی جاتی ہے، اور جب یہ اونٹنی جس باغ کی طرف نکل جائے تو ہمارے سارے چوپائے اس باغ کی طرف نہیں جاتے ڈر کے مارے. تو وہاں پر ایک عورت تھی جس کا نام میرے ذہن سے واقعی نکل گیا، اس نے ایک قزار نامی آدمی کو جو کہ اس سے محبت بھی کرتا تھا، اور وہ عورت فاحشہ تھی، اور اس کو یہ لالچ دیا کہ میں بھی تیری اور میرا مال بھی تیرا، تو اس اونٹنی کو مار دے. تو وہ اونٹنی وہ تیار ہو گیا قزار، اور قزار نے جب دیکھا کہ وہ دو تنگ پہاڑوں کے درمیان سے ایک درے سے گزر رہی ہے، تو وہاں پر اس نے بیٹھ کر نا اس کی اونٹنی کی کونچے کاٹ دی یعنی پیر. جیسی اونٹنی کی کونچے کٹی یعنی اس کے پیر، وہ جو نہیں اونٹنی کے چھوٹے سے پیر ہوتے ہیں نیچے، وہ جیسے ہی کٹے تو اونٹنی نے چیخ ماری، اور جب چیخ ماری تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو شک کیا اور اپنی اونٹنی واپس لے لی. اس کا بچہ کہیں اور کھانا کھورا کھا رہا تھا، یعنی سبزہ سبزہ کھا رہا تھا، کوئی چیزیں وغیرہ. جب وہ اس مقام پر آیا تو اس نے دیکھا میری ماں نہیں ہے، اس نے بھی چیخ ماری، اور وہ بھی اللہ پاک کے حکم سے اللہ نے اس کو بھی دے دیا. یوں اللہ تبارک تعالیٰ نے جب اونٹنی دے دی تھی تو کہا تھا یہ تمہارے مطالبے پہ آئی ہے، پر یہ ناقۃ اللہ، یہ میری اونٹنی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کو تمیز کے ساتھ ہاتھ لگانا، نقصان کی نیت سے نا، پیار سے جتنا مرضی کوئی پیار کرے، لیکن دیکھ لو یہ میری اونٹنی ہے. لیکن انہوں نے خود معجزہ مانگا، اور پھر اللہ کی اونٹنی کو یہ کیا کہ ختم کرا دیا، قتل کرا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بڑا غصہ تھا کہ وہ ایک اپنے نبی کو جھٹلاتے تھے. اس کے بعد ایک معجزہ مانگا. آپ نے اس تفسیر میں کافی دیر یہ پڑھا ہوگا کہ تفسیر میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ تفسیر میں بار بار یہ بات آ رہی تھی، کیا بات آ رہی تھی وہ بھی آپ نے پڑھی ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم معجزے مانگتے ہو، اگر میں تمہارا معجزہ دے دوں، تمہیں من چاہا تمہارا معجزہ دے دوں، تو بس پھر کیا ہوگا، تو پھر یہ ہوگا معجزہ دیکھنے کے بعد اگر تم نے انکار کیا تو پھر میرا عذاب آ جائے گا.
اللہ تعالیٰ اسی لیے بار بار معجزے پورے نہیں کرتے، بار بار مطالبے نہیں مانتے کہ اگر میں نے مطالبہ سامنے پیش کر دیا اور اس کے بعد نہیں مانا تو پھر میرا بڑا شدید عذاب ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ صبر کرو، میری ڈیل ہے، میں اگر تمہیں معجزہ پیش کروں گا اور پھر تم نہیں اس کو مانو گے، پھر عذاب بھی ساتھ ساتھ پیش کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ناقۃ اللہ تھی، یہ جنت میں ضرور جائے گی، مجھے نہیں پتا کہ میں جنت میں جاؤں گی کہ نہیں جاؤں گی، حضرت انسان کا نہیں پتا کہ وہ جنت میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ اونٹنی اور اس کے ساتھ 9 اور جانور ہیں جو جنت میں ضرور بھی ضرور جائیں گے اللہ کے حکم سے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس کی پوری ایک حدیث مبارکہ ہے اور الحمدللہ کہ وہ 10 جانور جو جنت میں اللہ کے حکم سے جائیں گے۔ تو بہرحال اب یہاں پہ انہوں نے اپنی نبی کو جھٹلایا، اپنے نبی کے ساتھیوں کو جھٹلایا، یعنی نبی کو جھٹلایا، ایمان نہیں لے کے آئے، اور پھر اپنی بت پرستی پہ اپنی اس پہ قائم اور دائم رہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا وہ کیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر اپنے عذاب کا کوڑا بھیجا، اور الحمدللہ رب العالمین، مطلب ظاہر ہے یہ سرکش جو نبی کا دل دکھاتے تھے جہنم واصل ہوئے، اور اپنے نبی صالح علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے جو ہے اپنے ساتھیوں کو لے کے، اور جندہ بن عامر کو لے کے، اس کے 600 ساتھیوں کو لے کے راتوں رات، یعنی اس وقت نکل جائیں یہاں سے، تو نکل جائیں یہاں سے، اور نکلنے کے بعد جو ہے آپ اب پھر ہم آپ کو عذاب مطلب ان کو عذاب دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ صفت نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے کہ جہاں ان کا نبی کھڑا ہو وہاں پہ عذاب بھیج دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب کیا آیا؟ یہاں پر 2 چیزیں ہیں کہ حضرت کیا نام ہے ان کا، جبریل امی آئے، اور انہوں نے اتنی زور کی چیخ ماری کہ ہر چیز لرز گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اتنی تیز دھماکہ ہوتا ہے کہ اس سے چیخ اور دھماکے سے کہ گھر کے در و دیوار ہلنے لگتے ہیں، اور چیزیں رکھی رکھی جو ہے کتنی چیزیں گر جاتی ہیں زلزلے سے بھی۔ تو زمین میں زلزلہ آ گیا، اور اس سے پھر یہ ہوا کہ اور وہ چیخ سے ان کے دل پھٹ گئے، اور ہر کوئی جہاں تھا وہاں گر پڑا، اور وہ جو ہے بستی تباہ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ قوم عاد اور قوم سمود جیسی قوم میں نے کبھی دنیا میں نہیں بنائی۔ یعنی میں نے قوم عاد اور قوم سمود جیسی نا ابھی تک قوم دوبارہ نہیں ویسی پیدا کی، اتنی لمبی چوڑی، جن کو بیماری نہیں آتی، 1000 سال جن کی عمریں تھیں، پہاڑوں میں اپنے گھر تراش کے بنا لیتے تھے، درخت کو ایک انگلی سے اکھاڑ پھینکتے تھے، تو ایسی ان میں طاقت تھی، لیکن کیا کیا، اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ قوم صالح اور قوم عاد، ان دونوں نے اپنے اپنے نبی کی بات نہیں مانی۔ اور میں نے بتایا تھا قوم عاد پر کیا عذاب آیا تھا، 7 دن 8 دن اور 7 راتیں لگاتار جو ہے تندو تیز ہوائیں چلی، اور ان کے جو ہے وہ ایک دوسرے سے سر ٹکرائے، اور ان کے بھیجے اڑ گئے، اور کسی کا سر پہاڑ سے ٹکرایا تو ان کا بھیجا اڑ گیا۔ اور آج بھی قوم عاد اور قوم سمود کے باقیات یا نظر آتی ہیں، یعنی ان کی بنائے ہوئے وہ گھر وغیرہ، یعنی ان کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قال الذین استکبروا انا بالذی آمنتم بہ کافرون، وہ مغرور لوگ کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، اور چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو فاقروا الناقۃ واتوا عن امر ربہم قالوا یا صالح اوتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مغرور کہنے لگے جس پیغام پر تم ایمان لائے ہو اس کے تو ہم سب منکر ہیں، چنانچہ انہوں نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، اور کہا صالح اگر تم واقعی ایک پیغمبر ہو تو لے آؤ وہ عذاب جس کی ہمیں تم دھمکی دیتے ہو۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے کیا کیا کہ اس موقع پہ
نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ اس موقع پہ سارے ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری خیر خواہی کی، مگر افسوس کہ تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے۔ ہم نے لوط کو بھیجا، کیا فرمایا اللہ نے؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، تو اللہ تعالیٰ تو لوط نے اپنی قوم سے کیا کہا؟ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ ہم نے لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ لوط علیہ السلام، پہلے آپ کو ہود علیہ السلام کا قصہ جن کی قومیں عاد تھی، اس کے بعد صالح علیہ السلام کا قصہ جن کی قومیں سمود تھی، تو ان کا قصہ سنایا۔ اب یہ جو ہے نا لوط علیہ السلام، دنیا میں پہلی دفعہ ہومو سیکسولیٹی یعنی مرد مرد سے اور عورت عورت سے جو ہے وہ مرد مرد سے وہ اٹھائے، اپنی شہوت کو پورا کرے۔ تو یہ دنیا میں سب سے پہلے ہومو سیکسولیٹی کہاں ہوئی؟ لوط علیہ السلام کی قوم میں، ٹھیک ہے۔ اللہ نے 2 نبیوں کا بتا دیا، صالح علیہ السلام کا، تو پھر کیا ہوا نتیجہ؟ اچھا اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے لوط کو بھیجا، اور لوط علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ انہوں نے فرمایا لوط علیہ السلام نے جب اس نے اپنی قوم سے کہا، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو ہم تم سے پہلے دنیا جہاں کے کسی شخص نے نہیں کی؟ حضرت لوط علیہ السلام کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے جو اپنے مقدس چچا کی طرح عراق میں پیدا ہوئے۔ جیسے عراق میں کون پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم، ویسے لوط علیہ السلام بھی ان کے بھتیجے، اور جب انہوں نے وہاں سے ہجرت کی تو حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ وطن سے نکل آئے۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردن کے شہر صدوم میں پیغمبر بنا کے بھیجا۔ لوط علیہ السلام کہاں ہوئے؟ صدوم میں، اردن کے شہر صدوم میں۔ صدوم ایک مرکزی شہر تھا، اس کے مضافات میں امور وغیرہ کئی بستیاں تھیں۔ کفر و شرک کے علاوہ ان بستیوں کی شرمناک بدعملی یہ تھی، کفر و شرک تو وہ کرتے ہی تھے، لیکن ایک شرمناک عمل یہ کرتے تھے کہ وہ ہم جنس پرستی ہومو سیکسولیٹی کی لعنت میں گرفتار تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ دنیا کے کسی فرد نے اس سے پہلے یہ کام نہیں کیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائے اور عذاب سے بھی ڈرایا، لیکن جب یہ لوگ اپنی خباثت سے باز نہ آئے تو ان پر پتھروں کی بارش ہو گئی، یعنی بارش برسائی گئی اور ان تمام بستیوں کو الٹ دیا گیا۔ آج بحر میت ڈیڈ سی کے نام سے جو سمندر ہے، کہتے ہیں یہ بستیاں یا تو اس میں ڈوب گئی ہیں یا اس کے آس پاس تھیں، ڈیڈ سی کے آس پاس، جن کا نشان واضح نہیں رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا اس قوم کے ساتھ نسبی تعلق نہیں تھا، پھر بھی ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کو اس قوم کا بھائی کہا، پھر بھی اس آیت میں اسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کہا گیا، کیونکہ یہ وہ امت تھی جس کی طرف ان کو بھیجا گیا تھا، یعنی آپ ان کے میں سے کسی کے سگے بھائی نہیں تھے، بس ایسے ہی تھا کہ جیسے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہے نا، تم جنس، اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء بل انتم قوم مسرفون، تم جنسی حوث پوری کرنے کے لیے عورتوں کے بجائے مردوں کے پاس جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون، اور یہ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یعنی اتفاق سے تم نے ایسا کر لیا اور نہیں ایک دفعہ نہیں کیا، بلکہ تم ایسے لوگ ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم، کہ بلکہ تم ایسے لوگوں کی شرافت کے تمام حدیں پھلانگ چکے ہو، انہم اناس یتطہرون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک منٹ، تو کیا ہوا ان کی قوم کا جواب یہ کہنے کے سوا کچھ اور نہیں تھا کہ نکالو ان کو اپنی بستی سے، یعنی یہ ہمیں بڑے ناسے بنے ہوئے نا، بڑی نصیحتیں کریں ان کو اٹھاؤ اور اپنی قوم سے بستی سے باہر نکال دو، پھر یہ لوگ ہیں جو بڑے پاک باز بنتے ہیں، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو یعنی اچھا پھر کیا ہوا،
کہ پھر یہ ہوا کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو اور ان کانت من الغابرین، اور کیا کیا پھر ہوا یہ کہ ہم نے ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو ان کے گھر والوں کو بستی سے نکال کر بچا لیا. یعنی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت نہیں ہے کہ جہاں پر عذاب بھیجے وہاں پر نبی کھڑا ہو، نہیں، انہوں اپنے پہلے نبی کو کہیں بھیجتے تھے پھر عذاب طاری کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ البتہ ان کی بیوی جو تھی نا لوط علیہ السلام کی، وہ جو تھی جو باقی لوگوں میں شامل رہیں، یعنی یہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، جو باقی لوگوں میں شامل رہیں جو عذاب کا نشانہ بنی. ٹھیک ہے. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش شروع کر برسائی. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، اب دیکھو ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا. ٹھیک ہے. تو آج میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ جو ڈیڈ سی ہے، یہ بحر میت، یا تو یہ اس بستیوں کے، اچھا ہوا کیا تھا جب ان میں ہومو سیکسولیٹی، ہم جنس پرستی بہت زیادہ ہو گئی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جبریل امی کو کہا کہ جاؤ ان کو الٹ کے رکھ دو. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جیسے ٹرے میں بہت ساری چیزیں رکھ کے انسان، آپ کو پتہ نا ٹرین میں آتے ہیں بیچنے کے لیے کہ بھی چائے پی لو چائے پی لو، اس میں کیک رس وغیرہ بھی اور کپ بھی اور بہت ساری کیٹل وغیرہ بھی پڑی ہوتی ہے، مطلب اس میں تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ اٹھائے ہوتے ہیں. اسی طرح پوری بستی کو حضرت جبریل امی نے اٹھایا اپنی انگلیوں کے پوروں سے، یوں سمجھ لیں یعنی پروں سے، اور اس کے بعد اٹھا کر کہاں لے گئے، کیونکہ جبریل امی کی یہ تعریف قرآن میں لکھی کہ بہت طاقتور تھے، انہوں نے اٹھا کر پوری بستی کو اٹھا کر آسمان کے قریب تک اتنے لے گئے کہ ان کی بستی کی کتوں کی آوازیں اور مرغوں کی اذان دینے کی آوازیں وہاں پہ آسمان کے فرشتوں نے خود اپنے کانوں سے سنی. اچھا اب یہاں پر کس کا ہو گیا، لوط علیہ السلام کا بھی قصہ تقریباً ختم ہو گیا، لیکن یہ بار بار آتا رہے گا. اور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. مدین بھی ایک ملک ہے، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بھاگے تھے تو پھر مدین پہنچے تھے، اور یہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے وہ ہیں سسر ہیں، اور ان کی بیٹی صفورہ سے نکاح ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. ٹھیک ہے. اور فرمایا اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے پاس قد جاءتکم بینۃ من ربکم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل آ چکی ہے، لہٰذا ناپ تول پورا کیا کرو، اور جو چیزیں لوگوں کی ملکیت میں ہیں ان میں ان کی حق تلفی نہ کرو. مدین ایک قبیلے کا نام ہے، اس کے نام پر ایک بستی بھی ہے جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا. ان کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کچھ پہلے کا ہے. بعض روایت میں ہے کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے، اور یہ ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، اور یہاں کے لوگ خاصے خوشحال تھے. رفتہ رفتہ ان میں کفر و شرک کے علاوہ بہت سی بدعنوانیاں رواج پا گئی، یعنی بہت سی برائیاں. ان کے بہت سے لوگ ناپ تول میں دھوکہ دیتے تھے. بہت سے اب ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی لوگ کتنا دھوکہ دیتے ہیں، جبکہ نبی نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من انتہب فلیس منا، جو کسی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو لیکن یہ دیکھیں نا کہ آج ہر نبی کے جو امت کا عذاب کی وجہ بنی وہ تمام باتیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں موجود ہیں. اس کے باوجود عذاب کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کر کے گئے تھے میری قوم پر اجتماعی عذاب نہ بھیجیے گا. تو بہت سے زور اور اچھا اب دوسری بات کیا تھی؟ دوسری یہ تھی کہ بہت سے زور اور لوگوں نے راستوں پہ چوکیاں بنا رکھی تھی جو گزرنے والوں سے زبردستی ٹیکس وصول کرتے تھے، یعنی بھتہ لیتے تھے. یعنی کہیں بھی بیٹھ گئے ناکہ لگا کے، اور اس کے بعد کیا کیا کہ بھتہ لیا ان سے کہ بھئی یہاں سے گزرو کے پہلے پیسے دے کے. کچھ لوگ ڈاکے بھی ڈالتے تھے. نیز آج بھی آپ کو پتا ہے کہ کھڑے پیر آپ کو گن پوائنٹ پہ لوٹ لیا جاتا ہے ہم سب کو.
نیز جو لوگ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس جاتے نظر آتے انہیں روکتے تھے اور تنگ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے پاس نہ جاؤ، تو حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. انہوں نے مختلف طریقوں سے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ نے تقریر اور خطابت کا خاص ملکہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ان کو تقریر کا اور کتابت میں عبور عطا فرمایا، اس لیے وہ خطیب الانبیاء کے نام سے مشہور ہوئے. اور لیکن ان کی مؤثر تقریروں کا بھی قوم نے اثر نہ لیا. تو اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے. فَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہی طریقہ تمہارے لیے بھلائی کا ہے، اور ایسا نہ کرو کہ راستوں پہ بیٹھ کر لوگوں کو دھمکیاں دو، گن پوائنٹ پر لوٹو. میں یہ اپنی طرف سے بتا رہی ہوں مطلب. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو اللہ کے رستے سے روکو اور اس میں ٹیڑھ پیدا کرنے کی کوشش کرو. اور وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو جب تم کم تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھا دیا، تمہیں زیادہ کر دیا. وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اور یہ بھی دیکھو کہ فساد پچانے والوں کا انجام کیا ہوا. وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور اگر تم میں سے ایک گروہ اس پیغام پر ایمان لے آیا ہے جو میرے ذریعے بھیجا گیا ہے اور دوسرا گروہ ایمان نہیں لایا، تو ذرا اس وقت تک صبر کرو جب تک اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. وہ کہتے تھے کہ ہم تو مومنوں اور کافروں میں کوئی ہمیں فرق نہیں نظر آتا، جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ بھی خوشحالی کی زندگی بسر کریں. اگر ان کا طریقہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں آتا تو انہیں یہ خوشحالی کیوں نصیب ہوتی؟ جیسے آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ امریکہ والے، انڈیا والے، یہ سب اتنے ٹاپ اس پہ کیوں رہ رہے ہیں، ان کو تو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر یہ غلط راستے پہ ہوتے تو اللہ ان کو کیوں نہیں عطا فرماتا؟ جواب یہ دیا گیا کہ اس وقت کی خوشحالی سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کہ صورتحال ہمیشہ ایسی رہے گی. ابھی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرو. قال الملأ الذین استکبروا. اب یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے 9واں پارہ اللہ پاک نے شروع کروایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے سردار جو بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کیا کہنے لگے من قومی لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لا تعودن فی ملتنا قال او لو کن کارہین. اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے. آگے کہا قد افترینا علی اللہ کذبا ان عدنا فی ملتکم بعد اذ نجانا اللہ منہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شعیب نے کہا اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہوں تب بھی. تو اچھا یہاں پہ کیا کہا؟ ان کی قوم کے سردار جو بڑی گھمنڈ کے میں تھے کہنے لگے اے شعیب، ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ تمام ایمان لانے والے کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا. شعیب نے کہا اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہو تب بھی ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے، یعنی اگر ہم تمہارے پاس آ جائیں گے اور تمہارے بتوں کو ماننا شروع کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر بہتان لگایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھی ہیں یہ بت بھی، اور شرک ہو جائے گا نا یہ. تو کیا کہا کہ اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے، فرمایا اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے، جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی. کیا کہتے ہیں کہ بعد از نجان اللہ منہا، جبکہ اللہ پاک نے ہمیں سے نجات دی ہوئی ہے. لیکن وما یکون لنا
अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा। कहा कि हमारे अगर अच्छा हमारे लिए तो ये मुमकिन ही नहीं कि उसकी तरफ वापस जाए। हाँ अल्लाह हमारा परवरदिगार ही कुछ चाहे तो और बात है। हमारे रब ने यानी उन्होंने कहा कि हमें ये जेब नहीं देता कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और के पास जाएं। ठीक है, हाँ अगर अल्लाह हम परवरदिगार कुछ और चाहे तो हम कुछ उस पे नहीं कह सकते। और साथ में क्या कहा कि रब नफ्ता बैनना व बैना कौमिना बिल हक्की व अंत खैरुल फातिहीन। और हमारे रब ने अपने इल्म से हर चीज का अता किया हुआ है। अल्लाह ही पर हमने भरोसा रखा है। ए हमारे रब हमारे और हमारी कौम के दरमियान हक का फैसला फरमा दे और तू ही सबसे बेहतर फैसला फरमाने वाला है। अब अजान हो रही है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। 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 अल्लाहु अकबर अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदन अल्लज़ी वअदता इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मियाद। 4:13 हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला 4:23 पे अल्लाह ने चाहा मीटिंग का आगाज हो जाएगा इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआओं की दरख्वास्त है, सेट ऐसे ही छोड़ दीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम लना बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम या रब्बना या रब्बना या रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक तआला आप सब पर अपनी रहमतों की, बरकतों की और अपनी अनायतों की बरसात फरमाए और आपके साथ अल्लाह ताला अफू दरगुजर का मामला फरमाए। और अल्लाह तबारक ताला हमें इस मीटिंग की बरकत से अल्लाह तबारक ताला दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ और खैरें अता फरमा दें और अल्लाह तबारक ताला हमारे लिए जन्नत को मुख्तस फरमा दें, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये 9वां पारा जो है अल्लाह ताला के हुक्म से शुरू हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी,
اب یہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ ان کی قوم کے سردار جو بڑی بڑائی کے گھمنڈ میں تھے کہنے لگے، اے شعیب ہم نے پکا ارادہ کر لیا کہ ہم تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، ورنہ تم سب کو ہمارے دین میں واپس آنا پڑے گا۔ شعیب نے فرمایا، شعیب علیہ السلام نے، اچھا اگر ہم تمہارے دین سے نفرت کرتے ہو تب بھی ہم اللہ پر بڑا بہتان باندھیں گے اگر تمہارے دین کی طرف لوٹ آئیں گے۔ تو جبکہ اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی ہے، ہمارے لیے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کی طرف واپس جائیں۔ ہاں اللہ ہمارا پروردگار ہی کچھ چاہے تو اور بات ہے، ہمارے رب نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ ہی پر ہم نے بھروسہ کر رکھا ہے۔ اے ہمارے رب ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرما دیجئے، اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ یہ والی دعا تھی، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ پھر آگے میں نے پہلے آپ کو قوم لوط کے اور قوم عاد کے نہیں قوم عاد کے، پھر قوم سمود کے، پھر قوم لوط کے، اور ساتھ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ بتایا، اور اب آگے قوم شعیب پر، شعیب علیہ السلام کی قوم پہ، اور ان کی وقال الملأ الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون، یعنی فرمایا کہ اور ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر اپنایا ہوا تھا قوم کے لوگوں سے کہنے لگے اگر تم شعیب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین۔ پھر ہوا یہ کہ انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھر میں اوندے پڑے رہ گئے۔ فتولی عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسا علی قوم کافرین۔ فرمایا جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے نام و نشان مٹا دیے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا آخر کو نقصان اٹھانے والے وہی ہوئے، چنانچہ وہ یعنی شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چل دیے اور کہنے لگے، اے قوم میں نے تجھے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے تھے اور تیرا بھلا چاہا تھا، مگر اب میں اس قوم پر کیا افسوس کروں جو ناشکری تھی۔ لہذا اخلاص کے ساتھ جو ہے ہر شخص کے یعنی یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کسی بات کا پکا ارادہ کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ وہ اس ارادے کو پورا فرمائیں گے۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اس جملے سے یہ عظیم سبق دے دیا، کیا کہا کہ فتولی عنہم کہ ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ اپنے ارادوں کو جو ہے پورا فرماتے ہیں۔ اس طرح حضرت شعیب علیہ السلام نے اس جملے سے عظیم سبق دیا کہ کوئی بھی نیکی کرتے وقت بھروسہ اپنے عزم اور عمل کے بجائے، اپنے کام کے بجائے، اپنی حرکتوں کے بجائے، اپنے فیصلے کے بجائے بھروسہ کس پر کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر کرنا چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ ان لوگوں پر پہلے سخت گرمی پڑی شعیب علیہ السلام کی۔ اچھا شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا کیا غلطی وہ تھیں برائیاں؟ پہلے ہم نے جتنی بھی قوموں کا حال بتایا تقریباً یہی تھا کہ اپنے نبی کو نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے نا، بت پرستی کرتے تھے، لیکن قوم شعیب میں کیا تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، دیتے ہوئے جو جب کوئی لینا ہو نا، جیسے دودھ لینا ہو تو 1000 گرام، وہ 1000 جو ہے مطلب اپنے گرام پورے کرتے تھے، لیٹر کے 1 لیٹر پورا کرتے تھے اس کے گرامز، اور اگر دینا ہو تو 800 گرام کا کر کے دے دیا، سمجھ آئی نا؟ تو اسی طریقے سے یعنی کلو کے اوزان کو پونا کلو پہ لے آتے تھے، اور لیتے ہوئے کلو کے اوزان سے لیتے تھے، وزن سے، اور پھر دیتے ہوئے پونا کلو کے پتہ نہیں اس کو پونا کلو کو کیا کہتے ہیں، مطلب کلو میں کمی والا اوزان بانٹ رکھتے تھے۔ اور پھر کیا کرتے تھے؟ بھتہ لیتے تھے، یعنی گنڈا ٹیکس لیتے تھے، روڈز پہ بیٹھ جاتے تھے اور جو کوئی گزرتا تھا اس کو لوٹ لیتے تھے، اور اس سے وہ لیتے تھے کیا کہتے ہیں بیٹھ جاتے تھے، اور ان سے بھتہ ہی میرے خیال میں کہتے ہیں اس کو، کہ بس ان سے کچھ نہ کچھ مانگتے تھے سو روڈ پہ گزرنے کی وجہ سے۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون۔
यज़्ज़रऊन। हमने जिस बस्ती में कोई पैगंबर भेजा उसमें रहने वालों को बदहाली और तकलीफों में अच्छा हाँ, ये इसके अलावा क्या करते थे, भत्ता लेते थे, नाप तोल के पैमानों में वो कर देते थे, और पता क्या करते थे, जखीरा अंदोजी भी कर लेते थे। ठीक है, तो इस तरह की ये तमाम की तमाम बुराइयां, चीजों में मिलावट, ये सब के सब आज भी हो रहा है। और हमने जिस बस्ती किसी बस्ती में कोई पैगंबर भेजा उसमें रहने वालों को बदहाली और तकलीफों में गिरफ्तार जरूर किया ताकि वो आजिज़ी इख्तियार करें। अच्छा, क्या इस पर क्या हुआ? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास से एक रिवायत है कि इन लोगों पर पहले सख्त गर्मी पड़ी जिससे ये बिलबिला उठे, फिर शहर से बाहर एक बादल आया जिसमें ठंडी ठंडी हवा थी, ये लोग घरों से निकल के उसके नीचे सारे जमा हो गए। इस वक्त इस बादल से आग बरसाई गई जिसे साइबान से ताबीर किया गया, यानी आग का तूफान इन पर, यानी आग की छत बन गई इन पर, आग ही आग थी, ऐसा लगता था इन पर छत ही आग की है। फिर जलजला आया, रूहुल मानी, और जलजले के साथ, ये रूहुल मानी में लिखा है, और जलजले के साथ अमूमन आवाज भी होती है जिसे चिंगाड़ कहा जाता है। तो बताया ये जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जिन लोगों को अपने अजाब से हलाक किया उन्हें माजल्ला जल्दी से गुस्से में आकर अजाब नहीं हलाक नहीं किया, बल्कि उन्हें साल साल तक राह रास्त पर आने के मौके फराहम किए। अब देखिए ये यहूदी कौम कितने सालों से, 75 सालों से मनचाही जिंदगी गुजार रही है फलस्तीन में, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद इन्होंने जो बिखर गए थे ना, बनु कुरैजा, बनु कैनुका, बनु नजीर, बनु हारिसा, सब आहिस्ता आहिस्ता जमा हुए और इन्होंने अपने आप को खूब मजबूत किया, और माशियत पे जो है इन्होंने अपनी माशियत को इतना वसी किया कि आज हम इनकी माशियत को छोड़ ही नहीं पा रहे। तो इस तरह जब इन लोगों पर हर तरह की हुज्जत तमाम हो चुकी होती है, यानी अल्लाह ताला हर तरह से समझा लेते हैं, अपने नबियों को भी भेज देते हैं, जब ये नबियों का कहना भी नहीं मानते तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है, और इस तरह पकड़ लेता है कि उनको पहले से अंदाजा भी नहीं होता, यानी उनको पता भी नहीं होता कि आज वो सोए हैं तो उनके साथ क्या तबाहकारी हो जाएगी। फिर हमने सुम्मा बदलना बदलना मकाना सय्यअतिल हसनता हत्ता अफौ वक़ालू कद मस्सा आबाअना ज़र्रा ज़र्राउ। तो अल्लाह ताला फिर फरमाते, फिर हमने कैफियत बदल दी, बदहाली की जगह हमने क्या किया, खुशहाली अता फरमा दी, यहाँ तक कि वो खूब फले फूले। ठीक है, फिर फाखज़नाहुम बग़ततम वहुम ला यशऊरून, और कहने लगे दुख सुख तो हमारे बाप दादाओं को भी पहुंचते रहे, फिर हमने उन्हें अचानक इस तरह पकड़ लिया कि उन्हें पहले से पता भी ना चल सका। और अगर ये बस्तियों वाले ईमान ले आते और तकवा इख्तियार कर लेते तो हम उन पर आसमान और जमीन दोनों तरफ से बरकतों के दरवाजे खोल देते। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तो हम लेकिन उन्होंने हक को जुटलाया, इसलिए उनकी मुसलसल बदआमाली की बदाश्त में हमने उनको अपनी पकड़ में ले लिया। अब बताओ क्या दूसरी बस्तियों के लोग इस बात से बिल्कुल बेखौफ हो गए हैं कि किसी रात हमारा अजाब उन पर ऐसे वक्त आ पड़े जब वो सोए हुए हों? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जैसे मैंने उन पर अजाब भेजा था, अब हम देखें किस बुरी तरीके से शराबों में डूबे हुए जानी लोग किस तरह जालिम लोग लोगों की जायदादों पे कब्जा करके, यानी एक जुल्म का एक बाजार गर्म है। और अल्लाह ताला समझा रहे हैं कि देखो हमारे अजाब जो है उनका कि किसी रात हमारा अजाब उन पर ऐसे वक्त आ पड़े जिस वक्त वो सोए हुए हों और उनको पता भी ना चले। ठीक है, और क्या इन बस्तियों के लोगों को इस बात का भी कोई डर नहीं कि हमारा अजाब उन पर कभी दिन चढ़े, और जब वो खेल कूद में लगे हुए हों, दिन चढ़े आ जाए जब वो खेल कूद में लगे हुए हों। और अल्लाह ताला फरमाते हैं भला क्या ये लोग अल्लाह की दी हुई ढील के अंजाम से बेफिक्र है? अफआमिनु मकरल्लाह, कि ये अल्लाह तबारक ताला की जो खुफिया तदबीर है उससे बेफिक्र हो गए हैं। यहाँ से लफ्ज मकर है जिसके मानी अरबी में ऐसी खुफिया तदबीर के होते हैं जिनका मकसद वो शख्स ना समझे जिसके खिलाफ वो कार्रवाई की जा रही हो। अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी तदबीर का मतलब यह है कि अल्लाह ताला बाज लोगों को उनकी बदआमालियों के बावजूद दुनिया में खुशहाली और जाहिरी खुशी अता फरमाते हैं जिसका मकसद उन्हें ढील देना होता है, सिर्फ ढील देने वाला देना। फिर जब अपनी बदअमलियों में बढ़ते ही चले जाते हैं तो उनके एकदम से पकड़ में ले लिया जाता है। लिहाजा ऐश व इशरत के आलम में भी इंसान को अपने अमाल से गाफिल होकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि अपनी इस्लाह की फिक्र करते रहना चाहिए, और ये खतरा हमेशा पेश नजर रखना चाहिए कि अगर हम राह रात से भटके तो अल्लाह ताला का अजाब किसी वक्त भी आ सकता है। हम सो रहे हो, हम उठे हुए हो, किसी वक्त भी आ सकता है। अगर ऐसा है तो ये याद रखें कि अल्लाह की दी हुई डील से
وہی لوگ بے فکر ہو کے بیٹھتے ہیں جو آخرکار نقصان اٹھانے والے ہوتے ہیں. اب اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء اصبناہم بذنوبہم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ کسی زمین کے باشندوں کی ہلاکت کے باعث ان کے وارث بن جاتے ہیں، بھلا کیا ان کو یہ سبق نہیں ملا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جو لوگ اپنی ضد کی وجہ سے یہ سبق نہیں لیتے ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. تلک القریٰ نقص علیک من انبائها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِن قَبْلُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہ ہیں، اچھا ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ کوئی بات نہیں سنتے. یہ ہیں وہ بستیاں جن کے واقعات ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یعنی قوم عاد کا قصہ بتایا جن کے نبی ہود علیہ السلام تھے، قوم سمود کا قصہ بنایا جن کے نبی صالح علیہ السلام تھے، اور پھر قوم نوح کا قصہ بتایا جن کے نبی نوح علیہ السلام تھے، قوم لوط کا قصہ بتایا جن کے نبی لوط علیہ السلام تھے، اور پھر قوم مدین قوم شعیب کا قصہ بتایا. اور حقیقت یہ کہ ان سب کے پاس ان کے پیغمبر کھلے کھلے دلائل لے کر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ہی نہیں ہو گیا، سب بہت کھلے تلک القریٰ نقص علیک من انبائها. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کھلے دلائل ان کے پاس ان کے نبی لے کے آئے، مگر جس بات کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر وہ کبھی ایمان لانے کو تیار نہیں ہوئے. جو لوگ کفر کو اپنا چکے ہوتے ہیں ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ اسی طرح مہر لگا دیتے ہیں. ہم نے ان کی اکثریت میں عہد کی کوئی پاسداری پائی نہیں. اور واقعہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما وجدنا لأکثرہم من عہد، یعنی ان کے جو وہ تھے نا زیادہ لوگ، وہ جو تھے نا زیادہ لوگ وہ کفر ہی میں تھے، ان میں ہم نے کوئی بھلائی نہیں پائی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کی اکثریت میں زیادہ لوگوں میں عہد کی کوئی پاسداری نہیں پائی. اور واقعہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ. تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان میں سے اکثر فاسق ہی پائے، یعنی فاسق کہتے ہیں کہ نافرمان کو. اچھا پھر جب وہ اپنی بدعمالیوں میں بڑھتے ہی چلے گئے تو ان کو ایک دم سے پکڑ میں لے لیا جاتا ہے. لہٰذا عیش و عشرت کے عالم میں بھی اللہ تعالیٰ سے انسان غافل نہ ہو. ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ، اب موسیٰ علیہ السلام پہ آگے بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین. وقال موسیٰ یا فرعون انی رسول من رب العالمین. پھر ہم نے ان سب کے بعد موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے بھی ان نشانیوں کی ظالمانہ ناقدری کی. اب دیکھو کہ ان مفسدین کا یعنی ان فاسق لوگوں کا کیا انجام کیسا ہوا. موسیٰ نے کہا اے فرعون یقین جانو میں رب العالمین کی طرف سے، کیا کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں. تو اے فرعون یقین جانو میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بن کے آیا ہوں. تو یہاں پر آپ حضرت یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا ہونے کے واقعات بھی آ رہے ہیں، اور آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی چوتھی پشت میں آئے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بڑا زبردست قصہ ہے. یہ یہاں پہ تو ایسے ہی ہے، رینڈملی ہے، چھوٹا تھوڑا سا، آگے بالکل کھول کے آئے گا. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے وزیر خزانہ بن گئے تو انہوں نے اپنے والدین اور بھائیوں کو فلسطین سے مصر بلا لیا. تو اسرائیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی تھی. اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ. اللہ کا بندہ کون تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. اور بنو اسرائیل اللہ کے بندے کے بیٹے. تو یہ کیا ہوا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد جو بنو اسرائیل کہلاتی ہے پھر وہیں آباد ہو گئی، اور مصر کے بادشاہ نے ان کو شہری آبادی سے الگ ایک علاقہ بھی دے دیا تھا. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو فرعون تھا نا اس کا نام تھا منفتح. حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد رفتہ رفتہ مصر کے بادشاہوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا، اور دوسری طرف تکبر میں انہی کا
اور دوسری طرف تکبر میں آ کر انہی میں کا ایک فرعون جس کا نام جدید تحقیق کے مطابق منفتح تھا، خدا کا دعوے دار بن بیٹھا، یعنی خدائی کا، کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں اعلیٰ رب ہوں۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ حقیقن علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، یہاں پہ میرا فرض ہے میں اللہ کی طرف منسوب کر کے حق کے سوا کوئی اور بات نہ کروں۔ قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل، یعنی فرمایا کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا اگر تم نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو۔ یعنی اب کیا ہوا کہ یہ بنی اسرائیلیوں کو لے جانا چاہ رہے تھے اپنے ساتھ ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں کھلی نشانیاں لے کے آیا ہوں رب کی، کہ میں رب کا فرستادہ ہوں، رب کا بھیجا ہوا ایک نبی ہوں، اور میں اس کی نشانی بھی لے کے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا پیش کرو، اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو پیش کرو۔ فرعون نے کہا اگر تم ایک سچے آدمی ہو تو کیا کہا، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی پھینکی، تو کیا کیا کہ تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گئی۔ یہاں پہ دیکھیں سانپ نہیں آیا، سانپ یہاں سانپ نہیں آیا، بلکہ سانپ نہیں کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا کہ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اللہ تعالیٰ نے تو اچانک وہ ایک صاف اژدہا بن گئی۔ وَنَزَعَ يَدَاهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور جب انہوں نے کیا کیا اپنا ہاتھ گریبان سے کھینچا یعنی نکالا، تو وہ سارے دیکھنے والوں کے سامنے یکا یک چمکنے لگا، یعنی نعوذ باللہ کوئی برس کا مرض نہیں ہوا، بلکہ ابھی نارمل ہاتھ میں تھا، بغل میں ڈال کے نکالا تو وہ بالکل چمکنے لگا۔ فرعون کی قوم کے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو یقینی طور پر بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال کے رکھ دے، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا ذرا اس کے بھائی کو کچھ مہلت دیں اور تمام شہروں میں ہرکارے بھیج دیں۔ کیا کریں؟ تمام شہروں میں لوگوں کو دوڑا دیں تاکہ وہ تمام ماہر جادوگروں کو جمع کر کے تمہارے پاس لے آئیں۔ یہ دو معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جادوگروں کا بڑا ہی چرچا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہر دور میں نبی کو اس چیز میں ماہر کر کے بھیجا جاتا تھا جہاں جو چیز بہت زیادہ عروج پہ ہوتی تھی اور بڑی مانی جاتی تھی۔ فن حکمت بہت عروج پہ تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فن حکمت کے معجزے دے کے بھیجے کہ وہ مادر ذات نابینے کو، پیدائشی نابینے کو اللہ کے حکم سے ٹھیک کر دیتے تھے، اور کوڑی کے مریض کو بھی ٹھیک کر دیتے تھے، اور مردے سے کہتے تھے کم بسم اللہ تو وہ کھڑا ہو جاتا تھا قبر سے نکل کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فن شاعری بہت مشہور تھی، تو اللہ تعالیٰ نے کلام پاک ایسا خوبصورت بھیجا، اس لیے آپ کو ایسے موضوعات عطا فرمائے۔ یہ دو موضوعات تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ کہتے ہیں زمانے میں جادوگروں کا بڑا چرچا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے موضوعات عطا فرمائے جو جادوگروں کو بھی عاجز کر کے رکھتے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، انہوں نے کہا اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے تو ہمیں کوئی انعام تو ضرور ملے گا۔ اب جادوگروں کو کیا ضرورت تھی؟ جادوگروں کے پاس تو بہت پیسہ تھا نا، وہ جادو دکھاتے تھے۔ آج بھی میجیشین کتنے پیسے لے کے چلے جاتے ہیں کہ اسکول میں بلائے جاتے ہیں تو وہ لاکھوں کے، وہ ہزاروں کے حساب سے مانگتے ہیں۔ تو میجیشین یعنی جادوگروں کو کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا آ کر ان سے فرعون سے کہا کہ اے فرعون اگر ہم موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دیں تو پھر ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا ہاں تمہارے شمار یقیناً ہمارے مقرب لوگوں میں ہوگا، یعنی میں تمہیں کیا کروں گا، میں اپنے قرب خاص دوں گا، میں تمہیں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا۔ تو کیا ہوا، کیا کہا؟ قال نعم وانکم لمن المقربین، قال نعم، انہوں نے کہا ہاں ہاں میں تمہیں اپنے قریب بٹھاؤں گا، میں تمہیں اپنا مقرب بنا لوں گا۔ انہوں نے کہا موسیٰ چاہو تو جو پھینکنا چاہتے ہو تم پھینکو، ورنہ ہم اپنے جادو کی چیزیں پھینکیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اگر آپ کچھ پھینک رہے ہیں تو پھینکیں، یعنی آپ کوئی کرتب آپ کوئی جادو دکھانا چاہ رہے ہیں تو دکھا لیں۔ اگر آپ نے جادو نہیں دکھانا تو پہلے، اگر آپ نے پہلے جادو نہیں دکھانا تو پھر ہم جو ہے ہم جادو دکھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب وہ بہت خوش ہو گئے تھے، کیونکہ انہیں وقت کے فرعون نے کہا تھا کہ تم کیا ہو، تمہیں میں اپنا قرب خاص دوں گا۔
تو اب وہ بڑے خوش ہوئے، تو انہوں نے موسیٰ سے کہا تم پھینکو، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں، اچھا موسیٰ نے کہا تم پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے پہل نہیں کی، انہوں نے کہا کہ کیا کیا کہ تم لوگ پھینکو، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا، یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، ہیپناٹزم کہتے ہیں، یعنی کسی کو جو تم دکھانا چاہو وہ دکھاؤ ان کو، تو یا آج کل جادوگر ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ پانی پھینک رہے ہیں یا کوئی شربت اور وہ پھول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان پر دہشت طاری کر دی، چنانچہ جب انہوں نے اپنی لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور ان پر دہشت طاری کر دی اور وہ زبردست جادو کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا، اچھا اب کیا کیا کہ جو انہوں نے لاٹیاں اور رسیاں پھینکی تھی وہ ساری کی ساری کیا بن گئی، وہ تو سانپ بن گئے، اب سارے حیران ہو گئے، ہم موسیٰ علیہ السلام بھی ڈر گئے دل میں، کیونکہ طبعی خوف تھا نا موسیٰ میں بھی، ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا تم گھبراؤ نہیں، تم لاٹھی پھینکو اپنی، بس پھر کیا تھا، اس نے دیکھتے دیکھتے وہ ساری چیزیں نکلنا شروع کر دی جنہوں نے جو انہوں نے جھوٹ موٹ بنائی تھی، اس طرح حق کھل کر سامنے آ گیا، فوقال حق کیا فوقال حق وبطل ما کانوا یعملون، اور کیا ہوا، اور ان کا بنایا جو جھوٹ تھا نا، ان کا بنایا کام ملیامٹ ہو گیا، آگے کیا کہا، فغلبوا ہنالک وانقلبوا صاغرین، اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور شدید سبکی کی حالت میں مقابلے سے پلٹ کر آ گئے، ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس واقعے کے بعد وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، یہ کتنا خوبصورت اللہ نے فرمائی بات کہ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، تمام کے تمام جتنے بھی جادوگر تھے اس واقعے نے سارے جادوگروں کو بے ساختہ سجدے میں گرا دیا، وہ سجدے میں گر گئے، وہ پکار اٹھے، قالوا آمنا برب العالمین، وہ پکار اٹھے ہم اس رب العالمین پہ یعنی پورے عالم کے رب پر ایمان لے آئے، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، وہ چیخ چیخ کے کہنے لگے ہم ان پر ایمان لائے، فرعون بولا تم میری اجازت دینے سے پہلے اس شخص پر ایمان لائے، یہ ضرور کوئی سازش ہے جو تم نے اس شہر میں ملی بھگت کر کے بنائی ہے تاکہ تم یہاں کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال باہر کرو، اچھا تو تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا، انہوں نے کہا آپ لوگوں نے نا یہ نورا کشتی کری ہے، یعنی آپس میں نا مکا کر لیا ہے، جو ہم اپنی کر لیا ہے، کہتے ہیں ابھی ٹھہرو میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کی سزا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو تم یہ چاہ رہے ہو کہ یعنی ان کو یہاں سے نکال کے لے جاؤ، ٹھیک ہے، تو جواب میں کیا کہا اس نے فرعون نے کیا کہا، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ اچھا کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں اب جو تمہارے جو ہے نا ہاتھ پاؤں، میں نے بھی پکا ارادہ کر لیا ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، ایک ہاتھ کاٹوں گا دائیں طرف کا تو بائیں طرف کا پیر کاٹ دوں گا، پھر سب کو اکٹھے سولی پر لٹکا کر رہوں گا، ٹھیک ہے، آگے کیا کہا، قالوا انا الی ربنا منقلبون، تو وہ سارے کے سارے جادوگر کہنے لگے، انہوں نے کہا یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک کے پاس واپس جائیں گے، اے فرعون سن لے، ہم اگر مر گئے نا، تو ہمیں مارنے لگے نا، ہم مر گئے تو پھر کیا ہوگا، ہمارا وصال ہوگا، ہم اپنے پیارے رب سے جا ملیں گے، وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اللہ یہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ ربنا افرغ علینا، انہوں نے کیا کہا، تو انہوں نے کہا یقین رکھ ہم مر کر اپنے مالک کے پاس ہی واپس جائیں گے، اور تو اس کے سوا ہماری کس بات سے ناراض ہے کہ جب ہمارے مالک کی نشانیاں ہمارے پاس آ گئی تو ہم ان پر ایمان لے آئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ اب ہمارے مالک کی سچی نشانیاں مل گئی، ہمیں اپنے رب کا پتہ چل گیا، تو اس بات پہ ناراض ہے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، تو ساتھ میں کیا ربنا افرغ علینا، اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر کے پیمانے انڈیل دیجئے، اور ہمیں وتوفنا مسلمین، اور ہمیں اس حالت میں موت دیجئے کہ ہم تیرے تابعدار ہوں۔ اب کیا ہوا، ایمان کی یہ طاقت بھی ملاحظہ فرمائیے کہ جو جادوگر چند لمحوں پہلے اپنے مذہب کی دفاعی کاروائی پر فرعون سے انعام مانگ رہے تھے کہ اگر ہم اس کو موسیٰ علیہ السلام کو ہرا دیں گے تو آپ ہمیں کیا دیں گے، تو انعام مانگ رہے ہیں، اور اب کیا کہہ رہے ہیں،
اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سچے مالک کا پتہ چل گیا، اب اگر تم نے ہمیں کاٹنا ہے کاٹ دے، مارنا ہے مار دے، ہم تو اگر تو ہمیں مارے گا تو ہمارا ہمارے سچے مالک سے وصال ہوگا، ملاپ ہوگا۔ ایمان کی یہ طاقت تھی کہ جو جادوگر چند لمحوں پہلے اپنے مذہب کی دفاعی کاروائی پر بھی فرعون سے انعام مانگ رہے تھے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد ان میں یہ عظیم حوصلہ پیدا ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کا پتہ لگنے کے بعد، اللہ تبارک تعالیٰ سے روشناس ہونے کے بعد، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم پر صبر کے پیمانے اور ریل دے اور ہمیں اس حالت میں موت دے کہ ہم تیرے تابع دار ہو کر مرے۔ اللہ اکبر۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جانے کا اشتیاق ظاہر کیا کہ ہاں ٹھیک ہے، مارے گا نہ تو ہمیں، تو ہم اپنے رب سے مل لیں گے جا کے۔ تو وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض۔ تو کیا کہتا ہے؟ اور فرعون کی قوم کے سرداروں نے فرعون سے کہا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ وہ زمین میں فساد مچائیں اور آپ کے خداؤں کو پس پش ڈال دیں۔ تو کیا کہا؟ وہ بولا کالا سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ہم ان کی بیٹیوں کو، ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمیں ان پر پورا پورا قابو حاصل ہے۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو۔ کیا کہا موسیٰ نے؟ کالا موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ بسم اللہ سے مدد مانگو اور صبر سے کام رکھو، لو یقین رکھو زمین اللہ رب العزت کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے، ان الارض للہ یورثھا، وہ من یشاء من عبادہ، وہ جسے چاہتا ہے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور آخری انجام پرہیزگاروں ہی کے حق میں ہے، ہوتا ہے۔ کالو، اچھا آگے کیا کہا؟ کالو اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، یعنی انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے آنے سے پہلے بھی ستایا گیا تھا اور آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جا رہا ہے۔ موسیٰ نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا امید رکھو اللہ تمہارے دشمن کو کیا کرے گا؟ قال عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کہ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا۔ کون؟ فرعون کو، اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، پھر دیکھے گا کہ تم کیسا کام کرتے ہو۔ یعنی ابھی تو تم پر فرعون مسلط ہے نا، ایک دن ایسا ہوگا کہ تمہیں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی زمین دے دے گا اور تمہیں زمین میں اپنا جانشین بنا دے گا، یعنی اپنا خلیفہ بنا دے گا، نائب بنا دے گا۔ پھر دیکھے گا کہ تم اللہ کے ان کو مانتے ہو، رسولوں پہ عمل کرتے ہو کہ نہیں۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فرعون بالسنین ونقص من الثمرات لعلهم یذکرون، اور ہم نے فرعون کے لوگوں کو قحط سالی اور پیداوار کی کمی میں مبتلا کر دیا تاکہ ان کو تنبیہ ہو، ان کو عقل آ جائے، ان کو سزا ہو، مگر نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ان پر خوشحالی آ جاتی تو وہ کہتے یہ تو ہمارا حق تھا، اور اگر ان پر کوئی مصیبت پڑ جاتی تو اس کو موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست قرار دیتے، یعنی جب ان کی فصلیں خوب پنپتی ہیں اور خوب ہوتی تو کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق تھا، اور جب پر ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو کہتے تھے یہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ منحوس ہے، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وقالوا مہما تأتنا بھی من آیت لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنین۔ تو کیا کیا کہ اور موسیٰ سے کہتے کہ تم ہم پر اپنا جادو چلانے، اچھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارے یہ تو خود ان کی نحوست تھی جو اللہ کے علم میں تھی، لیکن ان میں اکثر لوگ جانتے ہی نہیں تھے، اور موسیٰ سے کہتے تھے تم ہم پر اپنا جادو چلانے کے لیے چاہے کیسی بھی نشانیاں لے کر آ جاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی تم جو مرضی کر لو ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فرعون اور اس کی قوم کو دنیا میں بہت سی مختلف تکلیفیں دی گئیں، یعنی دنیا میں مختلف تکلیفیں دی گئیں تاکہ وہ کچھ نرم پڑ جائیں اور اپنا تعلق اللہ سے جوڑ لیں۔ ان میں پہلا عذاب قحط کا مسلط ہوا، اس کے نتیجے میں پیداوار میں کمی ہوئی، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کے عذاب دیے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ جب کبھی عذاب آتا بھی تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے دعا کرو عذاب ٹل جائے، اور جب عذاب ٹل جاتا تھا تو یہ پھر پرانے اس پہ آ جاتے،
فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والزفادع والدما، یعنی چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، گھن کے کیڑوں، یعنی گھن کہتے ہیں یہ اس کو دیمک کو، گھن کے کیڑوں، مینڈکوں اور خون کی بلائیں چھوڑ دی، یعنی یہ کھانا کھاتے تھے تو مینڈک اچھل اچھل کے آتے تھے، یہ پانی پینے لگتے تھے تو پانی خون بن جاتا تھا، ان کے لیے کھانا پینا مشکل ہو گیا۔ تو چنانچہ ہم نے ان پر طوفان، ٹڈیوں، ایک طوفان بھیجے، ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، گھن کے کیڑوں کا عذاب بھیجا، مینڈکوں اور خون کی بلائیں ان پر چھوڑ دی، جو سب علیحدہ علیحدہ نشانیاں تھی۔ پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ تکبر کا مظاہرہ کیا، اور وہ بڑے مجرم لوگ تھے، اور جب ان پر عذاب آ پڑتا تھا تو وہ کہتے تھے اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے، ہاں اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے نا کہ ایک نبی کی ایک دعا ضرور قبول کروں گا۔ سارے نبیوں نے اپنی دعاؤں کو قبول کرا لیا دنیا میں رہتے ہوئے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بیٹے قاسم کا، یعنی جب ایک بیٹے کا انتقال ہونے لگا تو بھاگتی ہوئی دوڑ، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور بچے پہ نزاع کا عالم طاری تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ دوڑتی آئی اور کہا اللہ نے آپ کو ہر نبی کو ایک دعا کا حق دیا، آپ بھی اپنی مقبول دعا آج مانگ لیں، اپنے بیٹے کو بچا لیں۔ فرمایا نہیں، عائشہ روتے ہوئے کہا وہ دعا میں اپنی امت کی مغفرت کے لیے مغفرت کے لیے استعمال کروں گا۔ ایسے پیارے نبی، ایسے چاہنے والے نبی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ اے موسیٰ تمہارے پاس اللہ کا جو عہد ہے اس کا واسطہ دے کر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر دو کہ یہ عذاب ہم سے دور ہو جائے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں تم یہ عذاب دور کراؤ، تم تو اللہ کے نیک بندے ہو، اور اگر واقعی تم نے اور تم اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ بھی کیا ہوا ہے موسیٰ آپ سے کہ ایک دعا ضرور قبول کروں گا، تو چلو جلدی سے دعا کرو، اور اگر واقعی تم نے ہم پر سے یہ عذاب ہٹا دیا تو اگر آپ موسیٰ علیہ السلام آپ نے ہم پر یہ عذاب ہٹا دیا تو آپ تمہاری بات مان لیں گے اور بنی اسرائیل کو ضرور تمہارے ساتھ بھیج دیں گے۔ اب فرعون نے کہا اگر یہ عذاب ہٹوا دیا نا تو پھر ہم بنی اسرائیل کو بھیج دیں گے اور تمہاری بات مان لیں گے۔ پھر جب ہم ان پر سے عذاب کو اتنی مدت تک ہٹا لیتے جس تک انہیں پہنچنا ہی تھا تو وہ ایک دم اپنے وعدے سے پھر جاتے تھے۔ اب یہ یہاں پہ تھا کہ فرعون کی قوم پر بہت سے عذاب آئے، پہلے طوفان آئے جن میں ان کی کھیتیاں بہ گئیں، اس کے بعد جب انہوں نے ایمان لانے کا وعدہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کرائی اور کھیت بحال ہو گئے، پھر بھی وہ ایمان نہ لائے تو ٹڈیاں نہیں ہوتی، بہت ساری لشکروں کے لشکر کے حساب سے کھیتوں کو انہوں نے برباد کر دیا۔ پھر وہی وعدے کیے کہ اب آپ ہمیں اللہ سے کیا کہ ٹھیک کرا دیں، اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو اور یہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تمہارے رب پہ ایمان لے آئیں گے، اور یہ بلا دور ہوئی اور خوشحالی آنے لگی تو پھر مطمئن ہو کے بیٹھ کر ایمان نہ لائے تو ان کی پیداوار کو اللہ نے گھن لگا دیا، یعنی سب کو سسری کھانے لگی۔ پھر وہی ساری داستان دہرائے گی، اور پھر بھی نہ مانے تو مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ کھانے کے برتنوں میں نمودار ہوتے اور سارے کھانے کو خراب کر دیتے۔ دوسری طرف پینے کی پانی میں ہر جگہ خون نکلنے لگا اور پانی پینا دوبر ہو گیا، یعنی کتنا بڑا عذاب تھا۔ نتیجہ یہ ہوا ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ کیا؟ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ میں نے آپ کو بتایا جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 کے لشکر کو لے کے نکلے، پیچھے 12 لاکھ کا لشکر لے کر فرعون بھی نکل آیا، یہ رات کی تاریخی میں نکلے تھے، اور فرعون کو جب پتہ چلا وہ بھی پیچھے تیز رفتاری کے ساتھ آیا۔ جب سامنے فرعون کا سامنے لشکر نظر آیا تو سامنے کیا تھا؟ بحیرہ قلزم تھا، سامنے سمندر تھا۔ آپ کیا کرنے کہ کہتے ہیں موسیٰ تو نے تو مروا دیا، ایک طرف بحیرہ قلزم ہے اور دوسری طرف ٹھاٹے مارتا پیچھے اتنا بڑا لشکر ہے، اگر یہاں سے یہاں اس میں جائیں گے تو ڈوب کے مر جائیں گے، اور اگر نہ اس میں اترے تو فرعون کا لشکر ہمیں مار دے گا، تو نے تو ہمیں مروا دیا، اللہ معاف کرے۔ کیونکہ انہوں نے ہماری اچھا نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے بدلہ لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا۔ اب کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں رستے بنا دیے اور اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کی قوم پار ہو جاؤ، اور وہ پار ہو گئی۔ لیکن جب فرعون نے دیکھا کہ اتنا راستہ کھلا ہوا ہے ہم بھی ان کے پیچھے جا سکتے ہیں، اور اس نے بھی اپنی فوجوں کو ڈال دیا، تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی سے کہا جو پانی کو کھڑا کیا ہوا تھا نا، رستہ بنا دیا تھا اور دیوار سے بنا دی تھی اس پانی کی، اسے کہا چلو اتر جاؤ پھر سے، اور سب مل گیا پانی اور غرق ہو گیا۔ کون؟ فرعون اور اس کا لشکر۔
نتیجہ یہ ہو کہ ہم نے اسے بدلا لیا، انہیں سمندر میں غرق کر دیا، کیونکہ انہوں نے ہماری نشانی کو جھٹلایا تھا، ان سے بالکل بے پرواہ ہو گئے تھے، اور جن لوگوں کو کمزور سمجھا جاتا تھا ہم نے انہیں سرزمین کے مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس پر ہم نے برکتیں نازل کی تھیں۔ یہ قرآن کریم جب برکتوں والی زمین کا تذکرہ فرماتا ہے تو اس سے مراد ہے شام اور فلسطین کا علاقہ۔ اس وقت جو فلسطین پہ عذاب آیا وہ بھی سوچ لیں۔ جن لوگوں کو فرعون نے غلام بنا رکھا تھا انہیں بعد میں شام اور فلسطین کا مالک بنا دیا۔ یاد ہے کہ ان علاقوں پہ بنی اسرائیل کی حکومت فرعون کے غرق ہونے کے کافی عرصے کے بعد قائم ہوئی۔ تو اچھا جی، کیونکہ انہوں نے منو سلوا کھاتے ہوئے کہا تھا نا، ہم تھک گئے منو سلوا کھاتے کھاتے، ہمیں تو وفومیہا وادسیہا وبصلیہا، ہمیں مولی وہ ہمیں مسور کی دال چاہیے، ہمیں تھوم چاہیے، ہمیں ترکاریاں چاہیے، پالک پولک چاہیے، اس طرح مطلب نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ ان سے کہو جس زمین کو چھوڑ کے آئے ہو وہاں جاؤ، اور وہاں پر قوم عمالقہ ہے اسے جا کے لڑو اور اپنی زمین خالی کراؤ، اور واپس وہاں اس جا کر بوائی کرو، کٹائی کرو، کھاؤ پیو۔ لیکن اس کے لیے انہوں نے کہا موسیٰ تم اور تمہارا رب لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، اور بنی اسرائیل کے حق میں تمہارے رب کا کلمہ خیر پورا ہوا، کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا تھا، اور فرعون اس کی قوم جو کچھ بناتی چڑھاتی رہی تھی اس سب کو ہم نے ملیا میٹ کر دیا تھا۔ اچھا، اب کیا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون اس کے لشکر کو ختم کر دیا اور بنی اسرائیل وغیرہ کو عزت دی۔ بسم اللہ۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة۔ اور ہم نے بنی اسرائیل سے سمندر پار کروایا تو وہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جو اپنے بتوں سے لگے بیٹھے ہوئے تھے۔ بنی اسرائیل سے کہنے لگے اے موسیٰ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا دیوتا بنا دو جیسے ان لوگوں کے دیوتا ہیں۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو، یعنی ان کی گھٹی میں نا بت پرستی بسی ہوئی تھی، اب یہاں پہ بھی آ کر پھر بت پرستی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہو رہی ہے۔ موسیٰ نے کہا تم ایسے عجیب لوگ ہو جو جہالت کی باتیں کرتے ہو، ارے یہ لوگ تو وہ ہیں جس دھندے میں لگے ہیں سب برباد ہونے والے ہیں، اور جو کچھ کرتے آ رہے ہیں سب باطل ہے، جھوٹ ہے۔ اور کہا کیا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود ڈھونڈ کر لاؤں؟ یعنی تم چاہ رہے ہو کہ ان کو اللہ کو چھوڑ کے میں تمہیں بت بنا کے دے دوں، حالانکہ اسی نے تمہیں دنیا جہاں کے سارے لوگوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ یاد کرو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے بچایا، یعنی کیسے فضیلت دی، فرعون کے لشکر کو غرق کر کے ان کو بچا لیا، پھر انہیں وادی اریا، وادی سنین میں، وادی تیا میں لے جا کر بچایا، اور پھر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے منو سلوا نازل کیا، ان کی روشنی کے لیے دودھیا روشنی آئی، ان کے لیے غمامہ بادل آ گیا تاکہ ان کو گرمی نہ لگے، ان کو دھوپ نہ لگے، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہیں بدترین تکلیفیں پہنچاتے تھے ہم نے تمہیں ان فرعون سے بچایا، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف بڑی آزمائش تھی۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تو لے آئے تھے، اور فرعون کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کو بھی انہوں نے صبر سے برداشت کیا، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی، لیکن بعد میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے طرح طرح سے پریشانیاں کھڑی کی۔ ہم نے موسیٰ سے ادنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ ٹھہرایا کہ ان راتوں میں کوہ طور پر آ کر اعتکاف کریں، پھر 10 راتیں مزید بڑھا کر ان کی تکمیل کی، یعنی 40 راتیں کر دی، اور اس طرح ان کے رب کی ٹھہرائی ہوئی میعاد کل 40 دن ہو گئی۔ اور موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے کہا میرے پیچھے تم میرے قائم مقام بن جانا، یعنی سب کو دیکھنا کرنا، میں اب جا رہا ہوں۔ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں کوئی قانون کی کتاب لا کے دو، ہمیں پتہ چلے اللہ کن باتوں سے ناراض ہوتے ہیں، کن باتوں سے خوش ہوتے ہیں، ہمیں کوئی کتاب لا کے دو، اور ہمیں تمام زندگی کے مسئلوں کی بھی سمجھ آئے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں۔ تو اے میرے بھائی تم میرے پیچھے جو ہو نا، میری جگہ پہ ہو، قائم مقام ہو، تمام معاملات درست رکھنا اور مفسد فاسد لوگوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا، یعنی کوہ طور پہ آئے، تو وہ کہنے لگے میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے، میں آپ کو دیکھ تو لوں۔ یعنی موسیٰ نے کیا کہا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِی، اے رب مجھے دکھا دینا اپنا آپ، انظر الیک
मैं तेरी तरफ आ गया हूँ ना, मैं आपको देखना चाहता हूँ, मैं आपको देख लूं। अच्छा जी, यहाँ पर ये बात है कि जो वादी तिया सहराए सीना में पेश आए, ये वो वाकयात है जहाँ बनी इसराइल को उनकी नाफरमानी की वजह से 40 साल तक मुकीद कर दिया गया, बंद कर दिया गया, जिसका वाकया अभी सूरह मायदा में मैंने बताया था। इस दौरान उन्होंने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि आप अपने वादे के मुताबिक हमें कोई आसमानी किताब ला के दीजिए जिसमें हमारे लिए जिंदगी गुजारने के कवानीन हो। तो अल्लाह ताला ने इस मौके पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हिदायत फरमाई कि कोई तूर पर आकर 30 रातें एतकाफ करें। बाद में किसी मसलियत से ये मुद्दत बढ़ा के 40 दिन कर दी। इसी एतकाफ के दौरान अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हम कलामी का शर्फ अता फरमाया और तौरात अता फरमाई जो तख्तियों पर लिखी हुई थी, और फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ नजर उठाओ। ठीक है, काल लन तरानी वलकिन वलकिन जुर इलल जबली फ़इनिस्तक़र्रा, फरमाया तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकोगे, अलबत्ता पहाड़ की तरफ नजर उठाओ, इसके बाद अगर वो अपनी जगह पर बरकरार रहा तो तुम मुझे देख लोगे। मैं यानी पहाड़ पर अपनी तजल्ली डालता हूँ, अगर तुम उस तजल्ली को बर्दाश्त कर लोगे तो फिर मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। फिर जब उनके रब ने पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो उसको रेजा रेजा कर दिया, यानी पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। तो और मूसा बेहोश होकर गिर पड़े। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा पाक है आपकी इज्जत, कालू या मूसा, तो उन्होंने क्या कहा, अफाक काल सुबहानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मोमिनीन। क्या कहा, पाक है आपकी जात, मैं आपके हजूर तौबा करता हूँ और आपकी इस बात पर कि दुनिया में कोई आपको नहीं देख सकता, मैं सबसे पहले ईमान लाता हूँ। लेकिन मेरे नबी को सामने बिठाकर अपना जलवा दिखाया मेरे रब ने, क्योंकि वो पैगंबरुल अंबिया हैं, क्योंकि वो इमामुल अंबिया हैं, क्योंकि वो सरदारुल अंबिया हैं, वो सैयदुल अंबिया हैं। फरमाया ए मूसा, मैंने अपने पैगाम देकर तुमसे हम कलाम होकर तुम्हें तमाम इंसानों पर फौकियत दी, यानी ये टाइटल तुम्हें दे दिया कि मैंने तुमसे बात की है, इसलिए मैंने तुम्हें तमाम इंसानों पर जो इस वक्त दुनिया में खड़े हैं ना, उस वक्त मूसा के दौर में सबसे बेहतरीन इंसान तुम हो, लिहाजा मैंने जो कुछ तुम्हें दिया है उसे ले लो और एक शुक्रगुजार शख्स बन जाओ। और हमने उनके लिए तख्तियों में हर किस्म की नसीहत और हर चीज की तफसील लिख दी थी, और ये हुक्म दिया कि अब इसको मजबूती से थाम लो और और अपनी कौम को हुक्म दो कि इसके बेहतरीन अहकामात पर अमल करे। आगे फरमाया, मैं अनकरीब तुमको नाफरमानों का घर दिखा दूंगा। क्या कहते हैं, सऊरीकुम दारल फासिकीन, मैं अपनी निशानियों से इन लोगों को बरगश्ता रखूंगा जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं। फरमाया कि मेरी जो निशानी है ना, उनसे कोई फायदा नहीं उठा सकेंगे। कौन? जो जमीन में नाहक तकब्बुर करते हैं, और वो अगर हर तरह की निशानियां देख लें तो उन पर ईमान नहीं लाएंगे। अब फिरौन ने कितनी बड़ी निशानी देखी कि समंदर जो है वो दीवारें बन गई समंदर में पानी की, और बिल्कुल साफ सुथरा समंदर हो गया और उसमें से रास्ते बन गए। अब फिरौन चाहता तो उनमें उतरने से पहले कहता, अल्लाह मैं तुझ पर ईमान ले आया हूँ, अल्लाह वाकई तेरी तो बड़ी जबरदस्त हिकमत है। लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो जो है मेरी निशानियां देखकर भी ईमान नहीं लाएंगे, और अगर उन्हें हिदायत का रास्ता नजर आ जाए तो उनको अपना तरीका नहीं बनाएंगे, और अगर गुमराही का रास्ता नजर आए तो उसको अपना तरीका बना देंगे। ये सब कुछ इसलिए है कि उन्होंने हमारी निशानियों को जुटलाया है और उनसे बिल्कुल बेपरवाह हो गए। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को और आखिरत का सामना करने को जुटलाया है, उनके अमाल गारत हो चुके हैं। उन्हें जो बदला दिया जाएगा वो किसी और चीज का नहीं, खुद उनके अमाल का होगा जो वो करते रहे। बज़ाहिर इससे मुराद फलस्तीन का इलाका है जो इस वक्त अमालका की कौम अमालका के कब्जे में था, और दिखाने से मुराद ये कि वो इलाका बनी इसराइल के कब्जे में आ जाएगा। ये बात अल्लाह ने उनको दिखा दी, जैसा कि हजरत यूशा और हजरत सुमैल अलैहिस्सलाम के जमाने में हुआ। बाज मुफस्सरीनों ने नाफरमानों के घर का मतलब दोजख भी बताया है। अब इनमें से दोनों बातें हैं कि या तो वो जगह दिखा दी है कि जहाँ पे फिर दोबारा से ये जाएंगे और बनी इसराइल रहेंगे, और ये भी हो सकता है कि दोजख का अजाब। वत्तखज़ कौम मूसा मिन बादी, आगे, और मूसा की कौम ने उनके जाने के बाद अपने जेवरों से एक बछड़ा बना लिया और एक बेजान जिस्म जिससे बैल की सी आवाज निकलती थी। भला क्या उन्होंने इतना भी नहीं देखा कि, यानी मूसा अलैहिस्सलाम गए कोह तूर पे वो लेने के लिए तौरात,
اور انہوں نے کیا کیا, پیچھے سے سب کے زیورات لے کے آئے تھے نا, اس کو زیورات کو ڈھال کر ایک بچڑے کی شکل بنا دی, گائے کے بچے کی شکل میں, اس کے منہ میں سوراخ رکھا اور وہ دم میں بھی سوراخ رکھا جس میں سے ہوا پاس ہوتے ہوئے نا عجیب غاں کی آوازیں آتی تھی. تو کہنے لگے کہ یہ بول رہا ہے, یہ حکم دے رہا ہے, یہ معبود ہے. تو بھلا کیا انہوں نے اتنا بھی نہیں دیکھا کہ وہ نہ ان سے بات کر سکتا ہے نہ انہیں کوئی رستہ بتا سکتا ہے, مگر اسے معبود بنا دیا اور خود اپنی جانوں کے لیے ظالم بن بیٹھے. اور جب اپنے کیے پر پچھتائے تو اور سمجھ گئے کہ وہ گمراہ ہو گئے, تو کہنے لگے اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ فرمایا, ہماری بخشش نہ کی, تو یقیناً ہم برباد ہو جائیں گے. اور جب موسیٰ غصے اور رنج میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا, تم نے میرے بات میں میری کتنی بری نمائندگی کی, کیا تم نے اتنی جلد بازی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا. تو سامری جادو نے یہ بچڑا بنایا اور بنی اسرائیل کو یقین دلایا کہ نعوذ باللہ تمہارا خدا یہی ہے. اور یہ کہہ کر جب انہوں نے دیکھا نا کہ یہ تو بت پرستی کر رہی ہے, یہ تو گوسالہ پرستی کر رہی ہے, یہ تو ایک معبود کے بچڑے کے آگے جھک رہی ہے, یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دی. انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی جلد بازی کی سے کام لیا کہ اپنے رب کے حکم کا انتظار بھی نہیں کیا, تم نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں کون سی کتاب تمہارے لیے لے کے آ رہا ہوں. اور یہ کہہ کر انہوں نے وہ تختیاں غصے میں پھینک دی, یعنی پھینکی نہیں تھی یعنی رکھی تھی, لیکن یہاں پہ آیا پھینک دی. وہ الکل الواح, یہاں پہ ایسے آئے, وہ الکا کا مطلب ہوتا ہے ڈال دی, ٹھیک ہے. اور یہ کہہ کر انہوں نے تختیاں پھینک دی اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر پکڑ کر ان کو اپنی طرف زور سے کھینچنے لگے. وہ بولے, اے میری ماں کے بیٹے, اے میرے ماں جائے, یقین جانیے ان لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل ہی کر دیتے. اب آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع دے رہے ہیں, سب کے سامنے میری پٹائی لگا رہے ہیں. میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی, اگر میں اس سے زیادہ سمجھاتا تو یہ مجھے مار دیتے. اے موسیٰ میرے بھائی, میں کمزور ہوں اور مجھے ان ظالم لوگوں میں شمار نہ کیجیے, میں نے ان کو بہت منع کیا. موسیٰ نے کہا, میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے. اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ اترا, اور جب بھائی نے بتایا نا کہ میں نے نہیں ان کو کہا, میں تو منع کر رہا تھا, لیکن میں زیادہ منع کرتا تو یہ مجھے مار کے رکھ دیتے. تو اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, میرے پروردگار میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما دے, ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر دیجئے, تو تمام رحم کرنے والوں میں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا, جن لوگوں نے بچڑے کو معبود بنایا ہے ان پر جلد ہی ان کے رب کا غضب اور دنیاوی زندگی میں ذلت آ پڑے گی. جو لوگ افطرا پردازی کرتے ہیں نا, ایسی فضول باتیں کرتے ہیں, ان کو ہم الٹی سیدھی رسموں کو جاری کرتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. اور جو لوگ برے کام کر گزرے پھر ان کے بعد توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں, تو تمہارا رب اس توبہ کے بعد ان کے لیے بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اچھا جی, یہیں پہ ختم کرتے ہیں. 8 رکوع اللہ پاک نے کروا دیے, بلکہ 9 رکوع کرا دیے پیچھے تھے ہم, تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ کہ 8 رکوع ہو گئے اس کے کسی کال الملو کے. تو کل انشاءاللہ یہیں سے شروع کریں گے اللہ کے حکم سے, اور دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کوشش کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی, یعنی اللہ تبارک تعالیٰ میری اور آپ کی اصلاح فرما دے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور باقی یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ غائب کے حق میں, غیر کے حق میں دعا کو سنتے ہیں. یعنی غائب میں غائب ہوں نا آپ سے, آپ کو نظر تو نہیں آ رہی نا, آپ بھی مجھ سے غائب ہیں کہ آپ کیسی ہیں, میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بھی نہیں ہوا. تو اللہ غائب کے حق میں اور غیر کے حق میں دعا ضرور قبول کرتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب آپ میرے لیے دعا کریں گی, کیونکہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں, میرا آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ میری آپ سے کوئی رشتہ داری ہے سوائے ہم مسلمان ہیں, تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ ایک غیر کے حق میں دعا مانگ رہا ہے, ایک غائب کے حق میں دعا مانگ رہا ہے. تو امید ہے کہ بات سمجھ گئے ہوں گے, تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. غلط بات لگی ہو تو تب بھی آپ مجھے معاف کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आलुहु। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदम मा हुवा आलुहु। ए अल्लाह, ए अल्लाह पाक, ए प्यारे अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ए मेरे अल्लाह, ए मेरे प्यारे अल्लाह, ए मेरे इंतहाई हसीन तरीन अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। ए अल्लाह पाक, आप बड़ी कुदरत वाले हैं। ए अल्लाह पाक, आप बहुत कुदरत वाले हैं। ए अल्लाह पाक, आप बहुत ताकत वाले हैं। ए अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व कीना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमें और हमारी आने वाली नस्लों को, ए अल्लाह पाक, कयामत की सुबह तक आने वाली नस्लों को, ए अल्लाह पाक, दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाइए। ए अल्लाह, दुनिया और आखिरत की भलाइयां अता फरमाने के साथ जहन्नम के अजाब से, आगे नार से भी बचाइए। आग या अल्लाह पाक, अजाब नार से भी बचाइए। ए अल्लाह, हम सबके गुनाहों को माफ फरमाइए। ए अल्लाह पाक, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमाइए। ए अल्लाह, अल्लाह हम बहुत, अल्लाह पाक हम बहुत ज़ईफ हैं। अल्लाह पाक, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। अल्लाह पाक, कोई चीज़ भी आसान नहीं है, कोई काम भी आसान नहीं है, बजुज इसके कि आप जब तक उसको आसान ना बना दें, आप जब चाहें संगलाख चट्टानों को चटियल मैदान बना के रख दें। ऐ अल्लाह पाक, हम सबके गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह पाक, हम सबकी खताओं को दरगुजर फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह पाक, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हम में से जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा ईमान के नूर के साथ अता फरमाइए। और जिनके चले गए हैं, ऐ अल्लाह पाक, जैसे मेरे वालिदैन, मेरे सास ससुर, या जिस जिसके वालिदैन चले गए हैं, ऐ अल्लाह, जिस जिसका जो अपना चला गया, हमारी क्लास की कितनी बहनें चली गईं, 4 बहनें चली गईं, अल्लाह उन सब की भी बख्शिश का सामान फरमाइए। अल्लाह, उन सब की भी बख्शिश का सामान फरमाइए। अल्लाह, जिसका जो जो चला गया, उनके मरहुमीन को अल्लाह जन्नत के बागों में से एक बाग अता फरमाइए। उनकी बरज़ख, उनकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बन जाए। ए मेरे अल्लाह, देने वाले, सबको आप हमारे सारे मरहुमीन को अगर जन्नत के बागात दे देंगे तो आपके आपके खजाने में इतनी भी कमी नहीं आएगी। जितना सुई को पानी में डालो तो उसके सुराख में पानी भरता है। अल्लाह, आप तो देने वाले हैं, आप तो कामिल हैं। ए अल्लाह पाक, जो बे औलाद हैं, आयशा, सोनिया, रुकैया बाजी, डॉक्टर अना, मेलिया, मोहसिन, सुमेरा, फैसल, या अल्लाह पाक, फाखरा, बाबर, मारिया, अनस, सुम्बल, एलिया, इमरान, ए अल्लाह, इनको नेक नरीना औलाद इंतहाई आसानी के साथ अता फरमाइए। या अल्लाह, जितने लोग बैठे हैं, इन सबको, इनके घर वालों को, इनके अहले खाना को, इनके ज़ौज को, ए अल्लाह पाक, अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल में, डॉक्टर हमना को, फातिमा को, ईशा को, अब्दुल्ला को, या अल्लाह, दुनिया आखिरत के हर इम्तिहान में 100% नंबरों से कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह, सहर, आयशा, फरियाद, इनकी परेशानी को दूर फरमा दे, तुझे तेरे नबी का वास्ता। इनके लिए सुकून कल्बी अता फरमा, इनको दुनिया में भी जन्नत और आखिरत में वसी जन्नत अता फरमा। या अल्लाह, अहमद, नोमान, नवाज, साहब, मोहम्मद, उमर, या अल्लाह पाक, मोहसिन, इन सब के रोजगार में बहुत बरकत अता फरमा दे। या अल्लाह, करीम रोजी अता फरमा दे इनको, इनके कारोबार चला दीजिए। या अल्लाह पाक, एहलिया आजम, शहनाज, एहलिया आशिक, मुफ्ती ज़ियाउद्दीन साहब, आमिर, एहलिया रफीक और बेटी अनम, अल्लाह इनको बड़ा प्यारा, बड़ा बरकतों वाला घर अता फरमा दे। या अल्लाह, पता है बहुत महंगाई है, लेकिन जब आप देने को तैयार हैं, जब आप देने का सोच लें, तो अल्लाह फिर कुछ भी नहीं है। ए अल्लाह पाक, आसान फरमा दें सबके लिए अपने अपने घरों में बसना, रहना, देखना, उसका उसका मजा चखना। आमीन। ए अल्लाह पाक, अपने हबीब पाक ससम के तुफैल में हम सबको, जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको, और अल्लाह पाक
یا اللہ تمام علماء اسلام، علماء دین، علماء ہند، علماء پاکستان، ان کی حفاظت فرمائیے، اور ان کو جو ہے مفتی حسن صاحب کو، مفتی تقی عثمانی صاحب کو، پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب، مولانا فضل الرحیم صاحب کو، اور حضرت جی کو، یا اللہ پاک ندیم بھائی کو، عمیر کو، نازیہ اندلیب، اہلیہ حسین، شازیہ، نازیہ، عیشا، معظم، حمید حسن، مومنہ، حمزہ، عادل، اور شزا نعیم، نرگس باجی، اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ان سب کے اہل خانہ کو اللہ ایمان کے نور کے ساتھ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہدایت عطا فرما دیجئے اللہ، قیامت کی صبح تک آنے والی نسلوں کو ہدایت عطا فرما دیجئے یا اللہ جی۔ امت محمدیہ سسم کی ساری بیٹیوں بیٹوں کے لیے، حفصہ، فاطمہ، جویریہ، سدرہ، سبحانہ، حفصہ، سجاد، بینی، شفیفہ، بنات سرور، فخر، عبد المتین، سعدیہ، نظام، مہتاب، ندا، مصباح، آمنہ، امبر، یا اللہ پاک، منتہا، زینب، سمرہ، شائستہ، ختیجہ، اور جتنی بھی بچیاں اس پروگرام میں ہیں یا جن کی مائیں اس پروگرام میں ہیں، ان سب بچیوں کی اگر وہ نکاح کے قابل ہو گئی ہیں تو نیک اور بہت ہی دین کے دائی رشتے عطا فرما دیجئے، نیک زوج عطا فرمائیے، نیک در عطا فرمائیے، نیک بر عطا فرمائیے یا اللہ۔ دنیا بہت مکار، فراڈ، یا اللہ ہمارے بچے بچیوں کے لیے آپ بہترین انتخاب فرمائیے، پوری طریقے سے اللہ آپ ہی کا انتخاب ہو، اور سنت کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک۔ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرمائیے یا اللہ، اس پروگرام کو اللہ کریا کریا بستی بستی میں پہنچائیے، اس کو قبول فرمائیے۔ رمضان آنے والا ہے، بہترین روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ پاکستان کو چار چپیرے اپنی حفاظت میں رکھیے، پاکستان کے تمام دشمنوں کو، غداران پاکستان، دشمنان اسلام کو چن چن کر جہنم واصل فرمائیے، پاکستان کو بہترین قائد اور لیڈر عطا فرمائیے اللہ۔ ان کی بڑی سازشیں ہیں، بڑے وہ ہیں اللہ تبارک تعالیٰ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میری بھی تدبیر ہے اللہ، آپ اپنی تدبیر چلائیے، جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہو اللہ تعالیٰ اسی کو نظام حکومت عطا فرمائیے۔ پاکستان کا نظام حکومت آپ خود سنبھالیے یا اللہ پاک، اب کوئی بھی پاکستان کا وہ لیڈر نہ آئے جو پاکستان کو تباہ کرے اور مزید قرضوں کے بوجھ میں لے کے آئے۔ میرے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ پاکستان کی حفاظت فرما یا اللہ پاک، پاکستان کو، تمام دنیا کو مہنگائی اور بے حیائی سے بچا لیجئے، اور اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں پیٹرول کو اور بجلی کو بہت سستا فرمائیے پاکستان میں، اے اللہ پاکستان کو پاکستان کے قرضے سے نجات عطا فرمائیے یا اللہ پاک، غیروں کی غلامی سے نجات عطا فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔